سکتے ہیں آپ کو خانپور برے ٹھیکی کا آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں خوبصورتی کے ساتھ۔ یہاں پہ روڈ کنارے کیلے کا پیڑ ہے اور یہ پھل بھی آیا ہوا ہے، اور یہ پیپل کا بہت پرانا 100 سال پرانا یہ پیپل کا درخت ہے، جس کے نیچے جس کے سائے میں لوگ ہوا کھاتے ہیں۔ بہت مشہور پیپل ہے، اور دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ روڈ ہے، اور اس کے سامنے بھائی انظار صاحب کا مکان، جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا جس وقت یہ مکان تھا، پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اور ان کے والد محترم سقیم صاحب جو یہاں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور امی جان بھی ان کی بیٹھی رہا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا، بہت خوبصورت منظر تھا، اور پرانے وقت کا بنا ہوا یہ حویلی جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں تھا، لیکن اب یہ حضرات رہنے لگے کافی سال سے کھوڑا کالونی کے اندر۔ الحمدللہ 50 لاکھ کی پراپرٹی وہاں ہے، اس کے باوجود بھی ایک اچانک حادثہ ہوا جس میں پیاری بہن ابھی اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ افسوس صد افسوس۔ پھر سفر ہوا ہم لوگوں کا، میں آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں۔ یہاں پہ ماموں بیٹھے ہوئے اور یہ انظار بھائی بیٹھے ہوئے مایوس کن ہیں، اور یہاں آتے ہیں روزانہ سفر کرتے ہیں، لیکن مایوسی چھایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں نظارہ کراؤں، یہ مکان کافی دن سے، کئی سال سے پڑا ہوا ہے، آدمی نہ رہنے کی وجہ سے بیابان سنسان ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہریالی گھاس اگا ہوا بارش کے موسم کی وجہ سے، اور یہ مکان بھی سنسان ہے، اور ادھر درخت پیڑ اور پودے۔ اے ہوا اے باد صبا تو ہی بتا، میری پیاری نعیمہ بہن کس سمت کو گئی؟ کھوڑا کالونی کے لیے گئی تھی، بچوں کو تربیت دینے اور تعلیم دینے اور پرورش کرنے، لیکن وہیں گئی تو وہیں سوئی ہوئی رہ گئی۔ اے ہریالی اور پیڑ اور پودے، امرت کا ایک خوبصورت درخت ہے، اور یہ آم کا پیڑ ہے، اور جلیبی ہے، تمام چیز موجود ہے۔ پیاری بہن کی کمی کھل رہی ہے، کس سمت کو گئی پیاری بہن؟ یہ وہی مکان ہے جہاں پہ ایک وقت تھا کہ پیاری نعیمہ بہن دلہن بن کے آئی تھی، اور میں اس مکان کا آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں، جو کہ پیاری بہن کا یہ بستر ہے، اور یہ پہلے زمانے کا مصہری ہے جو کہ چلا کرتا تھا، بیڈ بنتا ہے اسی کی جگہ، یہ پہلے کے وقت کا یہ بیڈ ہے۔ آج یہ سنسان ہے یہ گھر، یہ سامان کچھ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹرنک رکھا ہوا ہے، پیاری بہن نے کچھ جہاں بھی سامان ڈالا ہوا ہے۔ پیاری بہن اس دنیا فانی سے اچانک 30 مئی کو چلی گئی، سن 2022 30 مئی کو رخصت کے بعد۔ پھر ذریجہ کے موقع پہ ہم تمام لوگ، جوہی، چھوٹو، گلاب اور پیارا شوہر انظار صاحب، اپنے بیگم کا اور دانش بابو، تمام لوگ آئے کہ کچھ غم بھولا جائے اپنے مادر وطن میں آ کر کے، لیکن 1.5 ماہ ہو چکے۔ رفتہ رفتہ جوہی بھی روتے ہوئے اور اپنی بہن کی یاد میں دن رات آنسو بہاتے ہوئے، ایک پل ایسا نہیں گزرا بھائی جوہی کا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو خشک ہوا ہو۔ سمندر کی طرف پانی بہتا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری رہا۔ اسی طریقے سے مجھے بھی روتے ہوئے بہن کی یاد میں 5 ماہ ہو گئے، 3 ماہ بیمار تھی، جب سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا، اور اس آنکھ کو نیند کہا۔ تمام لوگ بے چین تھے کہ میری پیاری بہن بچ جائے، لیکن اچانک دنیا سے چلی گئی۔ جانے کے بعد سفر ہوا، سفر ہونے کے بعد آج میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں پیاری بہن کے بستر پہ، جہاں پہ پیاری بہن دلہن بن کر کے آئی تھی، شہنائی بجا تھا اور طوطی بجتا تھا۔ اس وقت انظار صاحب اچھے خاصے کمانے میں تھے، اور اچھے خاصے لوگوں میں شمار تھا، اور آج بھی ہے الحمدللہ، لیکن آج وہ مرجھا گیا پھول۔ باغ موجود ہے، باغ کی مالی چلی گئی۔ ترنم تبسم رابعہ ترنم تبسم کو عالمہ فاضلہ بنائی، اور عالمہ فاضلہ بنا کر کے جنت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا کر کے چلی گئی، اور دانش بابو انجینئر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ میری پیاری ماں ہم سے خوشی لے گی، اور ہم جاب کریں گے، اور کمانے کے بعد اپنی
ماں کو آرام دیں گے جس طریقے سے میری ماں نے ہمیں محنت سے پالا پوسا اور پڑھایا تربیت دی، آج اسی کا ثمرہ ہے۔ وہ بچہ گود کے بچے کی طرح سویا رہا کرتا تھا اپنے ماں کے گود میں، بابو دانش، لیکن آیا اور چلا گیا، اپنے ماں کو نہیں پایا، تلاشا خانپور کی سرزمین پہ نہیں پایا، تہائی گیا اپنے خالے کے پاس، وہاں نہیں پایا، ٹھیک آیا اپنے مادر وطن میں نہیں پایا، اور ہم سب مل کر کے تینوں جگہ تلاشا میں اپنے بہن کو، جوہی چھوٹو گلاب، لیکن میری پیاری بہن نہیں ملی۔ افسوس صد افسوس، جوہی پھر جاتا ہے، جوہی پھر جاتا ہے دہلی کی سرزمین پہ اور کہتا ہے کہ یہ بیگانوں کا شہر لگتا ہے، یہ شہر اس سے پہلے ہمارے لیے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ یہ بیگانوں کا شہر ہے۔ جہاں سے وہ جاتا تھا تو خوش ہو کر کے اپنے بہن کو سوغات دیتا تھا اور بہن سے ملتا تھا، ملنے کے بعد خوشی حاصل ہوتی تھی۔ لیکن آج افسوس صد افسوس کہ آج بہن کی یاد میں وہ شخص جب پہنچتا ہے، جب کھوڑا کالونی جا رہا ہوں اور وہاں پہ پیاری بہن ملے گی، لیکن کہتا ہے پیاری بہن تو اللہ کو پیاری ہو گئی، اب یہ بیگانوں کا شہر لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ پھر انصار صاحب اور شمس الہدا اور بدر الدجا پہنچتا ہے دہلی کی سرزمین پہ۔ پھر ہمیں بھی لگتا ہے بیگانوں کا شہر، اے دہلی تو بیگانوں کا شہر ہو گیا، تو بیگانہ نہیں تھا۔ گاؤں میں بھی خوشی ہوتی تھی اور وہاں بھی پہنچتا تھا تو گاؤں سے بھی زیادہ عزت و اکرام تھا، اور اللہ نے نوازا ہے گھر اور مکان، دھن اور دولت، لیکن کمی ہے تو پیاری بہن کی۔ چلتے ہوئے جاتے ہیں، کھوڑا کالونی پہنچتے ہیں، جب گیٹ پہ جاتے ہیں تو دانش ملتا ہے پیارا بیٹا اپنے ماں کا، اور وہ کہتا ہے آئیے گھر اندر داخل ہوئیے، میری ماں نہیں ہے، یہ قبرستان کے مانند یہ گھر ہو چکا ہے۔ جب ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر جاتے ہی مرجھا جاتے ہیں اور قبرستان کے مانند لگتا ہے وہ گھر۔ کھوڑا کالونی میں جو کمکما لگا ہوا اور خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، لیکن آج وہ قبرستان کے مانند لگتا ہے۔ بس کمی ہے تو پیاری بہن کی کمی رہ گئی۔ افسوس صد افسوس، ہم لوگ آتے ہیں ہاتھ ملتے ہوئے آتے ہیں، اپنی بہن کو تلاشتے ہیں، کوئی اپنے ماں کو تلاشتا ہے، ترنم تبسم رابعہ تلاشتی ہے، انصار صاحب اپنے بیگم کو تلاشتی ہے، نہ ٹھیک ہی ملاقات ہوتی ہے، نہ خانپور نہ تہائی کی سرزمین پہ۔ پھر واپس جاتے ہیں ہاتھ ملتے ہوئے، گھبراتے ہوئے۔ وہ سفر ٹرین کا بھی بہت ہی برا گزرتا ہے اور بہت بیگانہ سا لگتا ہے وہ سفر، اور گھبراتے ہوئے کھوڑا کالونی کی سرزمین پہ اترتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو وہ در و دیوار کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ بستر کو دیکھ کر بہن کی یاد آتی ہے، تمام گھر سنسان ملتا ہے۔ دوسری منزل پہ جاتے ہیں، وہاں بھی پیاری بہن نہیں ملتی ہے۔ تیسری منزل پہ چھت پہ جاتے ہیں، کاش کے بہن سے وہاں ملاقات ہو، تو نہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیز دنیا کی فنا ہو جانے والی شے ہے، اے میرے بھائی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری پیاری بہن چلی گئی، صرف میری بہن نہیں گئی، نہ جانے لاکھوں گود گزرتے ہیں، نہ جانے لاکھوں گھر اجڑتے ہیں روزانہ۔ صبر کر، جنت میں ہم سب ملیں گے، اور نیک اعمال کر، نیک اعمال کا بدلہ یہ ہے جنت میں تمام اہل و عیال، آبا اجداد رشتہ دار ملیں گے انشاءاللہ، ہم سب بہن سے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیاری بہن کے مقام کو اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قاری شمس الہدا مظفر پوری خانپور سے آنے کے بعد ٹھیک ہی کا نظارہ آپ کو کرا رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی گھر ہے جو شہنائی بجا تھا، پیاری بہن دلہن بن کر کے آئی تھی، یہ وہی مکان ہے پرانے وقت کا بنا ہوا، جو میں آپ کو زیارت کرایا ہوں اور لاسٹ میں اور دکھا دیتا ہوں۔ یہ جگہ بھی ویران ہے جہاں گھاس اگا ہوا ہے، اور یہ تمام جگہ ویران ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ قاری شمس الہدا مظفر پوری۔